آج کے جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھے سے اچھے تربیت کریں۔ جب یہ ہو جائے گا تو یہ جو کیس آتے ہیں، یہ جو مسئلے آتے ہیں تو یہ نہیں آئیں گے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، ہمیں گالیاں دیتا ہے، اور ہم اس کو کتنے بھی اچھے اسکول میں پڑھائیں لیکن اس کے نمبر نہیں آتے، زیادہ پاس نہیں ہوتا ہے، اچھی پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس میں بھائی کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی ہے۔ مان لیجیے ابھی آپ کا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ رہا ہے، اور آپ کے بچے نے آپ سے ضد کی کہ ابا ہم کو موبائل چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو موبائل دلوا دیں گے۔ اور بہت سے لوگ دلوا دیتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، بچے کو موبائل دلوا دیا، اس میں نقصان آپ کا بھی ہے اور آپ کے بچے کا بھی نقصان ہے۔ آپ کے بچے کو کچھ نہیں معلوم کہ اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ موبائل کا استعمال صحیح طریقے سے بھی کیا جاتا ہے، جو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ اچھی اچھی باتیں اس میں دیکھتا ہے، جو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ غلط باتیں اس میں دیکھتا ہے۔ تو یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ پڑھائی میں بھی کمزور ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے بے ادب بھی ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو سوچنا ہے، ابھی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ گالیاں دیتا ہے، تو گالیاں یوں دیتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں باپ سے کس طریقے سے بات کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو گالیاں بھی نہ دیں اور آپ کے نافرمان بھی نہ بنیں، تو آپ اپنے بچے کو علم دین سکھائیں۔ اگر آپ کا بچہ علم دین سیکھا ہوگا تو آپ کا کبھی بے ادب نہیں ہوگا، آپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ آپ کا بچہ علم دین سیکھ گیا تو اس کو یہ بھی تمیز ہو جائے گی کہ بڑے چھوٹے سے کیسے بات کرنی چاہیے، اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسی بات کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس کو معلوم چل جائیں گی۔ کب؟ جب علم دین سے واقف ہوگا، جب علم دین سیکھا ہوا ہوگا، آپ نے جب اس کو علم دین سکھایا ہوگا۔ کیونکہ خود کوئی بچہ اپنے آپ کچھ نہیں کرتا ہے، اس کے والدین کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہی جو والدین اپنے بچے کی تربیت نہیں کرتے، اس کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں، تو وہ بڑے ہو کے پھر اپنے باپ کے بے ادب بنتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو علم دین سکھایا ہوتا تو آپ کا بچہ آپ کا نافرمان کبھی نہیں بنتا، آپ کا غدار کبھی نہیں بنتا، اور آپ کو نہ ہی گالیاں دیتا۔ یہ ساری جو باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ لے کر علماء کے پاس جاتے ہیں تو کبھی نہیں جاتے اگر آپ اپنے بچے کو علم دین سکھاتے، کیونکہ علم دین پہلی منزل سے اس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ لیکن ماں باپ اگر ایک بار دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور اگر بد دعا کر دیں پھر ساری زندگی تم سجدے کرتے رہو، ساری زندگی مزاروں پہ جاتے رہو، لیکن تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر تمہارا کوئی کام نہیں بن رہا اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہارا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو بنا دے گا، کیونکہ ماں باپ کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بالکل عزت نہیں کرتے؟ اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں یہ صلاح کرتے ہیں کہ 10 دن اپنے ماں باپ کو ہم کھانا کھلائیں گے، 10 دن تم کھلاؤ گے، 10 دن تم کھلاؤ گے۔ یہ کیوں ایسا رواج ڈال دیا؟ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی مرضی ہے وہ کچھ کریں، کسی کے یہاں کھائیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں اف بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چاہیں تو اس بیٹے کے یہاں کھائیں، چاہیں تو اس بیٹے کے یہاں رہیں، ان کی مرضی ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کی رضامندی حاصل کریں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو گئے تو پروردگار بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ انسان سب سے زیادہ بدتر ہے، سب سے زیادہ برا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے پاس ہوں اور اسے جنت نہ ملے، کیونکہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے۔ تو اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کے فرما بردار بنو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، تمہیں وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت
قریب ہے. یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے. آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے, ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں. آج نمازوں پر بھی توجہ ہے, نماز افضل العبادات ہے, لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں, مجھے بتاؤ, اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو. ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے, بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں, علیحدہ ہو جاتے ہیں, اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. آج یہ حدیث پاک سنیے, میں پھر کہتا ہوں, وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے, لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں, باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں, میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا, میرا بھتیجا پال لے گا, دوسرا بھائی پالے گا, تیسرا بھائی پالے گا. میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں میری ماں میری ماں, اور جوان ہو جاتے ہیں, علاج کی بات آئے تو تیری ماں, خدمت کی بات آئے تو تیری ماں, رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں. حیرت کی بات ہے, یاد رکھنا کائنات کی ساری عبادتیں کر لو, اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے. بلکہ حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے. شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے, تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں, جان دے دے, اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے. شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. اب سنیے, وہ شہید ہو گیا, وہ شہید ہو گیا, یعنی جان دے دی, سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے, صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا, بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا, شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی. ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی, تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی, نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی, اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے, نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے بیوی کو ترجیح دی ماں پر, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا خدا فرض بھی قبول نہیں کرتا, نفل بھی قبول نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جس کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. آج کل کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی, اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی اپنے شوہر کو لے کر, تو کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ تم کسی کے بیٹے کو ظلمن چھین لے جاؤ گی, تمہاری اولاد بھی تم سے چھینی جائے گی. میری بہن بہت دور نہیں ہے. اللہ میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. اعمل ما شئت کما تدین تدان, اعمل ما شئت کما تدین تدان, اعمل ما شئت کما تدین تدان. اللہ کے رسول فرماتے نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.